الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کچھ مشاہدات، کچھ افادات جو مفسرین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی فرشتوں سے، تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی جی، اپنی امت کو پچنے لگوانے کی ترغیب دینا، پچنے لگوانے کی ترغیب دینا۔ مطلب کیا ہے؟ سنگی لگوانا، پچنے لگوانا، اور جدید زبان میں اس کو آج کل جو کہتے ہیں کپنگ لگوانا، کپنگ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا، جو تقریباً 10,000 سال پرانا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں 6,000 سال پرانا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں 2,000 سال پرانا۔ مختلف روایتیں ہیں، لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا قدیم زمانے سے علاج کا ایک خاص طریقہ کار چلا رہا۔ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ انسان کے خون کے اندر مہینے کے کچھ ایام میں مد و جزر ہوتا ہے۔ مہینوں کے کچھ ایام میں انسان کے خون کے اندر مد و جزر واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ سمندر کے اندر کان کی کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن میں مد و جزر واقع ہوتا ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جس طرح لسی کو ہم بلوتے ہیں تو ایک اچھال آتا ہے، اسی طرح سمندر کے اندر بھی ایک اچھال آتا ہے، اور اس کا مقصد سمندر کی صفائی ہے۔ اس اچھال آنے کا مقصد سمندر کی صفائی ہے کہ سمندر اپنے اندر سے گندگی وغیرہ نکال کر باہر پھینکتا ہے تاکہ آبی حیات اس سے متاثر نہ ہو اور وہ صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار سکے، آبی حیات، مچھلیاں اور دیگر چیزیں۔ تو جس طرح سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، انسان کے خون کے اندر بھی مد و جزر واقع ہوتا ہے۔ تو اس مد و جزر کو سمجھا گیا قدیم زمانے سے، اور وہ سمجھا گیا یوں کہ انسان کے خون میں کچھ تاریخیں مہینوں میں ایسی آتی ہیں، چاند کی تاریخوں میں، کہ جن میں اچھا خون نیچے بیٹھ جاتا ہے اور برا خون اوپر آ جاتا ہے، فاسد خون اوپر بیٹھ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور صاف ستھرا خون نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس وقت کیا کرتے تھے؟ سینگی لگواتے تھے، یعنی ایک سینگ نما کوئی پائپ ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو تھوڑے تھوڑے کٹ لگا کر اور اس کو ایسی کھوپنی کی طرح اس زخم یا کٹ والی جگہ پر لگا کے اس کو ایسے گاڑ کر اور ایسے کھینچتے تھے پیچھے کی طرف، پھر وہ خون نکلتا تھا تو اس کو اس میں سے باہر نکال دیتے تھے۔ تو یہ اس کو کہتے تھے سینگی لگوانا، پتھنے لگوانا۔ قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا، اور یہ علاج، طریقہ علاج اتنا کارآمد تھا کہ اس سے بہت خطرناک ترین بیماریوں کا آسان اور سہل انداز میں علاج ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اس وقت بھی قبائل عرب کے اندر بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ علاج تجویز کیا جاتا تھا، اور اکثر عمومی طور پر قبائل عرب جب سفر کرتے تھے تو اس سفر میں جانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ پٹنے لگوا کر جایا کرتے تھے تاکہ صحت رہے، سفر میں کہیں بیماری نہ گھیرتے، سفر میں کہیں مرض لاحق نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، پریشانی نہ آ جائے، دوسرے ساتھیوں کو بھی تکلیف، خود بھی تکلیف، اس لیے وہ سفر میں جانے سے پہلے وہ پچنے ضرور لگوایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگوایا کرتے تھے۔
لیکن اب اس کا علاج ایسا تھا کہ جو قبائل عرب کے قدیم طریقہ کار پر تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ افاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پچنے لگوایا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر مزید خوبصورتی اور مزید اس کے اندر اطاعت کا پہلو جو پیدا ہوا وہ اس حکم کی وجہ سے ہوا۔ اب ظاہر ہے فرشتوں نے از خود تو نہیں کہا، اللہ کے حکم سے کہا ہوگا کہ اے نبی جی اپنی امت کو کہنا پچھنے لگوا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو قبول کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کئی روایات منقول ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابواب میں عنوان قائم کر کے یہ احادیث نقل کی ہیں جس میں پچنے لگانے سے متعلق تذکرہ ہے۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ آپ کی امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک پچنے لگواتی رہے گی، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہر بیماری سے صحت مند ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ پچنے لگوائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے پچنے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے اسلام کے بعد، یعنی اسلام والا دین آ جانے کے بعد 4 عمرے کیے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے کیے، کئی حج بھی کیے، مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اسلام کے احکامات نازل ہو جانے کے بعد، ورنہ تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے تھے۔ مدینہ والوں کو دعوت کہاں دی گئی؟ مینا عرفات میں، اور مینا عرفات میں کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ حج کرنے ہی تو آ رہے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج جب تک رہے مکہ المکرمہ میں حج کرتے رہے، لیکن اسلام لانے کے بعد، اسلامی احکامات آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ہی یا یوں کہہ لیجیے کہ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد نے کیا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حج ہیں، متعدد عمرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرے کا سفر کیا یا جب بھی حج کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، پھر اس کے بعد سفر کیا۔ اور یہ سفر کرنا جتنا پہلے میں نے عرض کیا کہ قبائل عرب ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کسی لمبے سفر پر جانا ہوتا تھا تو وہ پچھنے لگوائے کرتے تھے کہ کہیں سفر کے دوران طبیعت نہ خراب ہو جائے، کوئی موجی مرض نہ لاحق ہو جائے، اور وہاں تک بھی لکھا ہے کہ علاقائی وبائی امراض سے بھی نجات مل جائے۔ جس آدمی کا پچھنا لگا ہوا ہو علاقائی وبائی امراض سے بھی اس کو نجات مل جائے گی، کہ مثلا خدا نخواستہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، کینسر پھیلا ہوا ہے، کسی علاقے میں کرونا پھیلا ہوا ہے، کسی علاقے میں کوئی اور مرض پھیلا ہوا ہے، تو یہ اگر اس نے پچھنے لگوائے ہوئے تو فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ اس کو اس موذی مرض سے چھٹکارا دے دیں گے، نجات دے دیں گے، وہ مرض اس پر اٹیک نہیں کرے گا، حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور یہ بات تو مسلمہ چیزوں میں شامل ہے کہ جب آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلتا ہے اللہ پاک ویسی اس کی حفاظت فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اس کی ظاہری حفاظت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور باطنی حفاظت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ اس کے فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب پتنے لگواتے ہو، پتنے لگوانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنات کے، شیاطین کے اور جادو کے اثرات سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، جادو کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ بات مضمون میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ عموماً ہماری بیماریاں 2 قسم کی تپتی ہیں۔ ایک قسم کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری بد احتیاطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، مثلا کھانے پینے میں بد احتیاطی کر لی، یا کھانے پینے کی ترتیب میں بد احتیاطی کر لی، وقت میں بد احتیاطی کر دی کہ ایک چیز کھانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن کھا لی، ایک چیز کی ترتیب نہیں ہے اس کی ترتیب کے خلاف کر لیا، بیماریوں کا ایک سبب یہ ہے۔ اور ایک سبب بیماری کا ہے روحانی سبب، کہ روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اعمال سے دور ہوتا ہے، ننگے سر پھر رہا ہے، ایسی جگہوں پر ننگے سر پھر رہا ہے کہ جہاں پر شیاطین کے اثرات ہے، اور وہاں پر شیاطین کے اثرات یکدم اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے واش روم میں بیت الخلاء میں جاتا ہے کہ حکم یہ کہ سر خراب کر جاؤ، اب وہاں ننگے سر جائے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان حملہ آور ہوں گے تو نقصان ہوگا۔ اب شیطان کا حملہ آور ہونے کی کئی صورتیں، ایک صورت یہ کہ شیطان ہمیشہ اپنے پنجے گاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کا کوئی بہت زیادہ نقصان کر دے، لیکن اگر بہت زیادہ نقصان نہ کرے تو لیکن پھر بھی وہ اپنے اثرات وساوس اور اندر اس کو تکالیف پہنچا کے رکھتا ہے۔
اگر ایک انسان کھانے میں بد احتیاطی کر رہا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، تو ظاہر ہے شیطان کھائے گا۔ اب جب شیطان بھی اس کے ساتھ کھائے گا تو شیطان کا ساتھی بن کر کھایا تو کیا خیال ہے وہ کھانا وہ علاج تو نہیں بنے گا، وہ کھانا غذا تو نہیں بنے گا، وہ کھانے تو بیماری بنے گا۔ تو یہ دو قسم کی بیماریاں ہمیں لائق ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ پچھنے لگوانے کی صورت میں ان دونوں بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیے، یہ حکم اللہ تعالیٰ زمین پر بھی دے سکتے تھے، لیکن وہاں فرشتوں کے ذریعے سے باقاعدہ فرشتوں کی جماعت نے خیر خواہی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اے نبی جی اپنی امت کو کہنا پچھنے لگواتے رہے۔ تو یہ سنت عمل ہے۔ موجودہ دور کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کپنگ کرنا، اور یہ علاج طریقہ علاج ایسا ہے کہ جو کچھ عرصے سے متروک ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دو وجہ سے، یا تو اس کے ماہرین ہے ہی نہیں، جب ماہرین نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز ناپید ہو جائے گی، جس طرح حکمت آج کل ناپید ہو چکی ہے، تو اس لیے کہ اس کے ماہرین نہیں ہے، نفس دیکھنے والے نباد نہیں ہے، نطفہ تصویر کرنے والے حکیم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نہیں ہے تو پھر وہ اندازے کے مطابق ہی سارے کام چل رہے، تو ایک تو ماہرین کا نہ ہونا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کے جو ہے ماہر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن بھی نہیں کام کر رہا۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اور پتہ نہیں یہ کارآمد بھی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ علاج ہے، کیونکہ ہمیں سنا نہیں، ہمارے کانوں نے نہ کبھی سنا، نہ کبھی ہم نے دیکھا، نہ کبھی ہمارے کسی جاننے والے نے یہ عمل کروایا۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، پھر وہ کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے نا، جب چیز مشاہدے میں نہ ہو تو اس کا یقین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ طریقہ علاج بہترین طریقہ علاج ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی باقاعدہ تاریخیں بھی موجود ہیں، باقاعدہ تاریخیں بھی موجود، 17 ہے، 19 ہے اور 21 ہے، چاند کی 17، 19 اور 21، یہ جو تاریخیں ہیں نا، فرمایا کہ ان تاریخوں میں بچنے لگوایا کرو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تاریخوں میں جو خراب اور فاسد مادے ہیں، فاسد خون ہے، وہ اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کپنگ کروائیں گے تو یہ جدید طور ہے، وہ کپ لگاتے اور پھر اس کو سک کرتے، وہاں سے چمڑی جو ہے نا وہ اندر آ جاتی ہے اس کپ کے اندر، پھر کپ کو ہٹا کے اس پر ہلکا ہلکا کٹ لگاتے، ہلکا ہلکا کٹ لگا دے، پھر کپ اسی جگہ نشان پہ رکھتے، پھر دوبارہ اس کا سک کرتے، پھر وہ ایسے کپ لگا رہتا ہے تو خون اس میں سے رکھتا رہتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ بھی اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کس قسم کے مادے آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خون انتہائی غلیظ انداز میں ہوتا ہے، اس کے اندر تت ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ پھر اس کو صاف کر کے اور پھر اس کے اوپر زیتون آئل کوئی بھی دوائی وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اور ہر چیز کا علاج موجود ہے، کسی کو گھٹنوں کا درد ہے اس کا بھی علاج، پٹھوں کی تکلیف ہے اس کا بھی علاج، سر میں درد ہے اس کا بھی یہ جو ہے کپنگ ہوتی ہے، پچنے لگائی جاتے ہیں۔ اور جسم کے اندر بھی تمہار و مراد، آپ بے تمہار علاج کروا چکے ہوں گے، ٹیسٹ کروا چکے ہوں گے، آپ بہت سے علاج آپ کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے اگر آپ اس کو بھی تجویز کر لے اور اس کے لیے بھی کم سے کم ایک آدھ دفعہ اگر علاج کے طور پر اس سے کروائیں گے، پچنے لگوائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو آپ مفید پائیں گے، نقصان اس کا کوئی نہیں، نقصان اس کا کوئی۔ اور الحمدللہ جو آج کل پچنے لگوانے والے ہیں وہ ماہرین موجود ہیں، رابطہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک دفعہ پچنے لگوائے تھے، الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا تھا، بہت فائدہ ہوا پچھلے سے پچھلے سال گرمیوں میں۔ اور اسی طرح خواتین بھی موجود ہے پچنے لگوانے والی، اور مرد بھی موجود ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کے اثرات سے فوراً نجات۔ جس آدمی نے پچنے لگائے نا کو میں نے دیکھا کہ اس نے نا سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں لگایا آپ نے؟ کہنے لگا کہ جب پچنے لگواتے ہیں نا تو اس وقت تو شیطان کے اثرات بھی نکل رہے ہوتے ہیں خون کے ذریعے سے، تو وہ پھر نا مریض کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ الٹی پلٹی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ تو پھر ہم اپنا بچاؤ بھی کرتے ہیں اور اس کا بھی بچاؤ کرتے ہیں، تو اس کا حال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائے۔ میں نے بھی یہ دن کر افراد سے اس کی تصدیق کی تو انہوں نے کہا واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جو اثرات انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے جسم میں وساوت اور اسی طرح بیماریاں پیدا کر کے انسان کو مریض اور بیمار بنا دیتے ہیں، ان کے اثرات بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کوشش کر کے کسی بھی مایت سے رابطہ کر کے آدمی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ضرور رکھے۔ ایک تو یہ تھی، دوسری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر ایسے افراد، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کیا کر رہے تھے، بیج ڈالتے تھے، فوراً کھیتی اگتی تھی اور اس کو کاٹتے تھے، اور پھر بیج ڈالتے تھے، پھر کھیتی اگتی تھی، پھر اس کو کاٹتے تھے، تو یہی عمل کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں نا، یہ ان کا اجر ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بیج ڈالا، فوراً کھیتی ہوگی، اور فوراً انہوں نے کاٹ لی، اور پھر بیج ڈالا، پھر کھیتی ہوگی، پھر کاٹ لی، اور ہر ہر بالی میں 100 دانے، اور ہر ہر دانے پر اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ بلند کرتے، ایک خطا معاف کرتے۔ گویا کہ بتلا دیا کہ شہداء اور مجاہدین، ان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فوری طور پر اجر دلانے والا ہے، فوری طور پر اجر دلانے والا ہے۔ اور فوری طور پر اجر دلانا کیا فرمایا کہ اس کے اثرات فوری طور پر لاگو ہوتے۔ انسان اگر مجاہد ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے اثرات بھی فوری طور پر معاشرے پر لاگو ہوں گے، اور اگر شہید ہو گیا تب بھی معاشرے پر بلکہ ساری کائنات پر اس کے اثرات لاگو ہوں گے، اور اس کے ثمرات سے مستفید ہوگی ساری مخلوق۔ تو یہ مجاہدین کا اجر ذکر دیا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ احادیث مبارکہ سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے آتی جائے گی ان کا تذکرہ ہوتا جائے گا۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہے، معلم۔ جس طرح ظاہری علوم کے معلم ہیں، اسی طرح باطنی چیزوں کے بھی معلم ہیں، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باطنی طور پر ہمارا خیال رکھا، ظاہری طور پر جس طرح ہمارا خیال رکھا، باطنی طور پر بھی ہمارا خیال رکھا، اور یہ خیال رکھنا وحی کی روشنی میں ہے۔ تو لا محالہ یقینی بات ہے کہ انسان کا وہ خیال جو وحی کی روشنی میں ہو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس خیال سے کہ جو انسان کا اپنے عقل کے مطابق ہو۔ دیکھیں کہ انسان اپنی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے اپنی عقل سے، یہ کہ اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں، نبی کی تعلیم کی روشنی میں۔ ظاہر ہے کہ جو حفاظت وحی کی روشنی میں ہو رہی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی بنسبت اس حفاظت کے جو انسان اپنے عقل سے کرتا ہے۔ تو انسان کو جہاں ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، وہاں وہ چیزیں بھی اختیار کرنے کا حکم ہے کہ جو وحی کی روشنی میں ہم سب کو ملی ہے، اور یہ بطور تحفے کے ملی ہے، انسان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور انسان کی حفاظت یقینی ہے۔ اپنی عقل سے کی ہوئی حفاظت کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اس سے حفاظت ہوگی بھی یا نہیں، کبھی ہوگی کبھی نہیں بھی ہوگی۔ لیکن وحی کی روشنی میں جو حفاظتی اعمال ہے، ان سے حفاظت یقینی اور پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یقین کرنے کی توفیق